ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان جیسے ادارے کے لیے بھی ایک جبکہ کراچی کا جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس پر سپریم کورٹ میں عرصے سے کیسز موجود ہیں لیکن کوئی جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ مثلا مردم شماری کراچی کا کور ایشو ہے لیکن سپریم کورٹ میں مردم شماری کے اوپر گفتگو نہیں ہو پاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ الیکٹرک کا مافیا جو کراچی پہ مسلط ہے سوائے چند آبزرویشن اور کمنٹس کے ان کے لائسنس کے کینسل ہونے اور جو انہوں نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے اس پر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے لیکن اس کور ایشو کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں صحت کا شعبہ تباہ حال ہے اور پچھلے 51 سال سے کراچی میں کوئی ایک جنرل ہسپتال نہیں بنا ہے اور جو ہسپتال ہیں اس پر سندھ گورنمنٹ قبضہ کرتی جا رہی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ مثلا یہ ہے کہ تعلیم کے شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، کالج ویران ہو چکے ہیں، 2 جنرل یونیورسٹیوں کے اوپر پورا شہر چل رہا ہے اور حال یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹس تک وائس چانسلرز کے مکمل نہیں ہوئے لیکن اس مسئلے کے اوپر بھی کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوتی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے جو کہ کراچی کا وہ منصوبہ ہے جو نعمت اللہ خان صاحب جس پر پیش رفت کر رہے تھے ماس ٹرانزٹ پروگرام کے تحت، وہ مختلف حکومتوں نے تمام پارٹیوں نے اس میں رکھنے ڈالے، کام آگے نہیں بڑھ سکا اور جعلی افتتاح وزیر اعظم کر کے چلے گئے پچھلے دنوں۔ اس سے پہلے شیخ رشید ایک فراڈ یہ کر کے چلے گئے اور وہ کاغذ جمع کرا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں اور ٹائم گین کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو پا رہی۔ مثلا یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت کور ایشو پانی کا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو گزشتہ 16 سال میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہ ایم کیو ایم نے کر کے دیا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ نون لیگ نے اور نہ اب پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ 200-250 ارب روپے کے اس پروجیکٹ میں صرف 15 ارب روپے رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم 2 سال میں اس کو مکمل کر دیں گے لیکن یہاں پر پہلے بہت تکرار ہوئی تھی پانی کے مسئلے پر، باقاعدہ کمیٹی بنی تھی لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ میں اب اس کیس 4 کے اوپر کوئی سنجیدہ پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں کورٹ میں نہیں سنا جائے گا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم قانونی طور پر بھی انٹروینر بننے کی کوشش کریں، ورنہ ہم سڑکوں پر بات کریں، میڈیا کے ذریعے سے کراچی کا مقدمہ لڑیں، حکومت کے خلاف احتجاج کریں۔ دیکھیں کراچی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، یہ سارے ایشوز نکلتے ہیں کہ یہ شہر ایک بے اختیار شہر ہے، اس کی کوئی لوکل باڈیز کا انتخاب نہیں ہو رہا، اس میں شہر کو با اختیار نہیں کیا ہوا لیکن اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اس لیے آج ہم سپریم کورٹ گئے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ججز نے ہماری بات کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے یہ ان کا اختیار ہوگا اور ہے لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر بھی مجھے آپ بتائیں کہ دنیا کے کس آئین، کس قانون، پاکستان کے کس آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنی جمع پونجی لگائی ہو اس کے خلاف اس کے لیے جو فیصلہ ہو وہ ایمپیٹی والا فیصلہ ہو جس میں کہا جائے بلڈر سے پیسے لے لو اور جب گرانے کی بات آئے تو ایک ایک انچ کو ناپا جائے اور ملازمین کی تعداد بڑھانے کی بات کی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہمارے دل دکھتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک سنجیدہ جماعت ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اس پورے کیس میں جو کراچی کے انفراسٹرکچر اور کراچی کے بنیادی مسائل کے اوپر ہے۔ اگر ہماری ڈیوٹی لگے گی تو ہم ہر چیز کا حل بھی بتا سکتے ہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کورٹ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم پہنچے ہیں، ہم نے ان کا مقدمہ لڑا ہے، ایک بار نہیں کم از کم 5 بار میں نے آنریبل جسٹس کے سامنے یہ بات کہی کہ آپ ان کی کمپنسیشن کو انشور کریں، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر کر چکے ہیں، جس پر میں نے عرض کیا کہ نہیں آپ سندھ حکومت کو پابند کریں۔ آخر تک میں یہ بات کہتا ہوا آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مسلسل بات کریں گے تو توہین عدالت لگ سکتی ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن بات تو میں کروں گا اس لیے کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنی اس اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں اور ہم انشاءاللہ نسلہ ٹاور ہی نہیں کراچی میں جتنے جدوجہد کریں گے ان کے حق دلانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ یہ بات میں بالکل واضح کر دوں پارٹی کے بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں یہ نعمت اللہ خان صاحب کی پٹیشن پہ ہو رہے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 2010 میں نعمت اللہ صاحب نے کراچی کے پارکوں، کھیل کے میدانوں اور مختلف جگہوں کے اوپر امیونٹی پلاٹس کے اوپر جو قبضے اس وقت ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے تھے
اس پر ہم نے ایک پٹیشن فائل کی تھی. بدقسمتی سے اس پر پروسیڈنگ نہیں ہو پاتی تھی. یہ ہم نے سپریم کورٹ کی مدد کی. ہم ایسے ہی اٹھ کے نہیں چلے جاتے. پوری کتاب بنا کر دی تھی اور یہ اس وقت دی تھی جب اعلیٰ عدالتیں. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.